4 مصرے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں، اگر پسند آ جائیں تو میرے ساتھ جڑ جائیے گا اور عشق امام سید سجاد کا ثبوت دیجیے گا، اس لیے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم اتنا زیادہ ذکر جناب سید سجاد کریں اور ملازادوں کے کلیجے پھٹ جائیں، کیونکہ ہر دور میں ہر طاقت میرے مولا کے خلاف رہی، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی باطل طاقتیں ذکر محمد و اہل بیت محمد مٹانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں۔ اور ابھی آپ نے پرسوں کے جلوس میں دیکھا کہ کس طریقے سے آل محمد علیہ السلام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، امام بارگاہوں پر حملے کیے گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پرچم غازی کی توہین کی گئی۔ لیکن ہم دنیا کے یزیدوں کو بتانا چاہتے ہیں، مٹ گئی بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں، فنا ہو گئے یزید کے تخت و تاج، مٹ گئی حشام بن عبد الملک کی حکومت، لیکن میرا حسین کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، قیامت تک حسین رہے گا۔ میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ تم ہمیں مجموع سے نہ ڈراؤ، تم ہمیں ان فوجوں سے نہ ڈراؤ، تم ہمیں اتنے زیادہ آدمیوں سے نہ ڈراؤ، اس لیے کہ ہماری تو خاصیت ہی یہ رہی ہے کہ 9 لاکھ کے مقابلے پر ہمیشہ 72 رہے ہیں۔ کل بھی یزید کا لشکر تھا، سپاہی تھے، مشیر تھے، بادشاہ تھے، تختداں تھے، حکومت پر بیٹھنے والے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لا کے کربلا والوں کے سامنے، قریظی فوج کے سامنے 72 کو لا کے بتایا کہ تم 9 لاکھ ہو کے نہ جیت پاؤ گے، میں 72 لے کے جیت جاؤں گا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، تم گردنیں کاٹ کے ہار جاؤ گے، میں گردنیں کٹا کے جیت جاؤں گا، تم گردنیں کاٹ کے ہار جاؤ گے، ہم گردنیں کٹا کے جیت جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کل کربلا کے مقتل میں اپنا سر کٹا کے دنیا والوں کو بتایا کہ گردنوں کے کاٹنے کا نام جیت نہیں ہے، بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کا نام جیت ہے۔ آج بھی یزیدی طاقتیں یہی چاہ رہی ہیں کہ حسین کا ذکر مٹ جائے، حسین کا ذکر ختم ہو جائے، حسین کا ذکر بند ہو جائے۔ ہم نے دیکھا مجلسوں پر پابندی لگائی گئی، جلوسوں پر پابندی لگائی گئی، علموں پر پابندی لگائی گئی، تعزیہ اٹھانے پر پابندی لگائی گئی، لیکن ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، اس سال تو حسین نے ہماری ذمہ داری بڑھا دی ہے، اس سال تو حسین نے ہماری ذمہ داری بڑھا دی ہے۔ وہ کیسے کہ تم اب تک امام بارگاہوں میں مجلس کرتے تھے، اب ہم ہر گھر کو عزا خانہ بنا دیں گے، اس سال ہم ہر گھر کو عزا خانہ بنا دیں گے، اور تم جتنا زیادہ ہو سکے سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ علامہ نصرت عباس بخاری صاحب، تم اپنا سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا لو، تاکہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا سوشل میڈیا پہ جائے تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ حسین حسین کرو، اسے جب بھی کوئی ایپ کھولے تو حسین نظر آئے، کوئی اور نظر نہ آئے۔ تم حسین کو مٹاؤ، ہم ہر وقت حسین حسین کریں گے۔ تم کانٹے بچھاؤ، ہم حسین کرنے کو تیار، تم گولیاں چلاؤ، ہم حسین کرنے کو تیار، تم بم بلاسٹ کرو، ہم حسین حسین کرنے کو تیار، تم چاہے جتنا زیادہ ظلم کر لو، ہم حسین حسین کرنے سے نہیں رک سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میثم کی زبان سولی پر چڑھائی گئی کہ ذکر علی نہ کرو، تو میثم نے یہی کہا، زبان تو کٹ سکتی ہے مگر ذکر علی بند نہیں ہو سکتا، زبان تو کٹ سکتی ہے مگر ذکر علی ختم نہیں ہو سکتا، زبان تو سولی پر چڑھ سکتی ہے مگر ذکر علی بند نہیں ہو سکتا۔ آج میثم کے شہدائی کہہ رہے ہیں، تم کانٹے بچھاؤ، ہم جلوس لے کے آئیں گے، تم گولیاں مارو، ہم جلوس لے کے آئیں گے، تم بم بلاسٹ کرو، ہم جلوس لے کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اٹھیں گے علم ہوگی آزاداری سرور، اٹھیں گے علم ہوگی آزاداری سرور، مفتی تیرے فتووں سے ڈرے تھے نہ ڈریں گے، اٹھیں گے علم ہوگی آزاداری سرور، مفتی تیرے فتووں سے ڈرے تھے نہ ڈریں گے، ہم شیخ عزادار ہیں سجاد کے نوکر، کانٹے بھی بچھا دو گے تو کانٹوں پر چلیں گے، ہم
ہم شہ کے عزادار ہیں سجاد کے نوکر، کانٹے بھی بچھا دو گے تو کانٹوں پر چلیں گے۔ ہم دنیا کے مجموع سے نہیں گھبرائے، ہم دنیا کی طاقتوں سے نہیں گھبرائے، ہم دنیا کے جم غفیر سے نہیں گھبرائے، اس لیے کہ ہم تو وہ ہیں جو 72 کو ماننے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو کربلا کو ماننے والے ہیں۔ یہ حوصلہ ہمیں کربلا نے دیا، یہ یقین ہمیں کربلا نے دیا کہ لاکھوں کے مقابلے پر بھی سر نہ جھکانا حسین کا کام ہے، لاکھوں کے مقابلے بھی سر نہ جھکانا حسین کا کام ہے، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طریقے سے بات کرنا کہ 72 ہی لاکھوں پر بھاری نظر آئیں، 72 ہی لاکھوں پر بھاری نظر آئے۔ یہ میں 4 مصرے پڑھ کے تلاوت کلام الہی کے لیے مرتضی حسین صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ شوکت رضا شوکت نے پاکستان سے کہا کہ جب حمد الہی کی تو سب نے حمد پروردگار عالم، حمد باری تعالیٰ اپنے اپنے حساب سے کی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن شوکت رضا شوکت نے 4 مصرے کہے، کیا خوب کہے کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں تلاوت کلام ربانی کے لیے مرتضی حسین صاحب کی بارگاہ میں نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے قاری مرتضیٰ حسین صاحب نے کیا ہے. آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین خطیب حسینیت عالی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب، جو کچھ ہی لمحوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہوں گے. انشاءاللہ آپ فضائل امام سید سجاد سے روبرو ہوں گے اور اپنے قلوب کو منور فرمائیں گے. اب اس سے پہلے کسی شاعر کو دعوت سخن دی جائے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں امام سید سجاد کے حوالے سے. آج پوری کوشش یہ کی جائے کہ پوری نظامت میں امام سید سجاد کے اشعار پڑھے جائیں تاکہ ان کا ذکر ہر طریقے سے ہوتا رہے. آپ صلوات پڑھیں تو میں آپ کو مصرے سناتا ہوں. ایک آواز ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں محمد والے محمد. سماعت کیجئے گا. امام سید سجاد کے حوالے سے جناب اعظم سلطان پوری صاحب نے کہا کہ ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. پیچھے والوں اگر مصرع پہنچے تو بول کے بتائیے گا آواز پہنچ رہی ہے. ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے. بھیا اگر بات پہنچ رہی ہے تو بول کے بتائیے. سید سجاد کا ذکر ہو رہا ہے. ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے. جہاں پر رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن. جو نماز پڑھتے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے داد دینے کا. جو نہیں پڑھتے ان کا اپنا مقدر ہے. ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے. جہاں پر رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہیں نماز کو آباد کر کے آئیں گے. آج یہی تو ہو رہا ہے. عزاداری کیجئے، ماتم کیجئے، جلوس اٹھائیے، تابوت نکالیے، علم نکالیے، رات بھر شب بیداری کیجئے اور نماز صبح قضا کر دیجئے. اور پھر آج کل تو ایک میسیج چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اگر کوئی رات بھر ماتم کرنے والا 2 منٹ کے لیے مصلی پر نہ آئے تو مقصد حسین سے دور ہے. اب کسی خطیب کا جملہ ہے میں یہاں پڑھ دیتا ہوں تاکہ انہیں ثواب مل جائے. آپ بول کے بتائیے گا یقیناً حق ہے. اگر سال بھر ماتم کرنے والا 2 منٹ کے لیے مصلی پر نہ آئے تو مقصد حسین سے دور ہے. تو پھر میسج پورا یوں کیجئے کہ اگر سال بھر نماز پڑھنے والا 2 منٹ کے لیے صف ماتم میں نہ آئے. اب آپ سوچئے گا میں نے کیا پڑھا ہے. نماز افضل عزاداری مفضول، عزاداری افضل نماز مفضول. نہیں، آج تو ذکر امام سید سجاد ہم اتنا زیادہ کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ تم نماز بھی پڑھنا، حسین کی عزاداری بھی کرنا، حسین کی عزاداری بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا. اس لیے کہ ہمارا جس امام کی آج شہادت ہے وہ ایک وقت میں زین العابدین بھی ہے، ایک وقت میں سید الساجدین بھی ہے. کیا مطلب؟ زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے. سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا نمازی، سب سے بڑا عزادار، ایک وقت میں عزادار بھی ہے، ایک وقت میں عبادت گزار بھی ہے. تو بھیا سوچنے کی بات ہے، جب خون رونے والا عبادت نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا کیسے عبادت چھوڑ دے گا؟ اب سنیے کہ ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے. یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے. جہاں پر رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن وہیں نماز کو آباد کر کے آئیں گے. امیر زادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل؟ پیغام ہے آج کی اس مجلس کا سب سے بڑا. امیر زادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل؟
چلو قریب کی امداد کر کے آئیں گے، یا علی یا علی یا علی۔ اب شعر سن لیجئے جس کے لیے یہ تینوں شعر سنائے کہ ستم کے شہر کو برباد کر کے آئیں گے، یہ کام سید سجاد کر کے آئیں گے۔ جہاں پر رہتے ہیں سارے نماز کے دشمن، وہیں نماز کو آباد کر کے آئیں گے، وہیں نماز کو آباد کر کے آئیں گے۔ امیر زادوں کی خوشنودیوں سے کیا حاصل، چلو قریب کی امداد کر کے آئیں گے۔ یہ قید ہو کے سوئے شام جا رہے ہیں مگر خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے۔ یہ قید ہو کے سوئے شام جا رہے ہیں مگر خدا کے دین کو آزاد کر کے آئیں گے۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں فیضی لکھنوی صاحب کی بارگاہ میں نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ کربلا سے شام تک کہ سفر سجاد نے، کربلا سے شام تک کہ سفر سجاد نے دین کو پہنچا دیا ہے عرش پر سجاد نے، دین کو پہنچا دیا ہے عرش پر سجاد نے۔ اب یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ مسجدوں سے اور مسلوں سے یہ جا کر پوچھئے، مسجدوں سے اور مسلوں سے یہ جا کر پوچھئے کی ہے اپنی زندگی کیسے بسر سجاد نے، کی ہے اپنی زندگی کیسے بسر سجاد نے۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہتے ہیں آپ سبھی حضرات کی کہ شام کے دربار میں لفظوں سے آیا زلزلہ، شام کے دربار میں لفظوں سے آیا زلزلہ، جب دکھایا اپنے خود بو کا ہنر سجاد نے، جب دکھایا اپنے خود بو کا ہنر سجاد نے، اپنے مستحکم ارادے سے دیار شام میں، اپنے مستحکم ارادے سے دیار شام میں توڑ ڈالے ظلم کے بس بام و در سجاد نے، توڑ ڈالے ظلم کے بس بام و در سجاد نے۔ او پہلا اخبار غم شبیر جاری کر دیا، پہلا اخبار غم شبیر جاری کر دیا، ہم کو دے کر ماتم شے کی خبر سجاد نے، ہم کو دے کر ماتم شے کی خبر سجاد نے۔ اور مختابی سماعت فرما لے، اس لیے فیضی ہے میری شاعری میں پختگی، اس لیے فیضی ہے میری شاعری میں پختگی، دے دیا میری دعاؤں کو اثر سجاد نے، دے دیا میری دعاؤں کو اثر سجاد نے۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آئیے بغیر کسی تمہید کا گزارش کر رہا ہوں نبی بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھی۔ کچھ مصرے جناب امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے پیش کروں، سماعت فرما لیں۔
کہ من حال نے ایک دن آ کے کہا، کہ من حال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے اے زین العبا، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر۔ دل تھام لیا خوں رونے لگے، خوں روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام الشام الشام۔ من حال تڑپ کر کہنے لگا، رونے کا سبب مولا ہے کیا، میرا شہادت آپ کی ہے۔ مولا نے کہا لا ریب مگر اف تو نے نہیں انصاف کیا، بے شک میراث شہادت ہے، یہ آل نبی کی فطرت ہے، سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی۔ الشام الشام الشام۔ من حال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔ الشام الشام الشام۔ آغاز ہے شام غریباں سے، خون ٹپکا چشمے گریاں سے، بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔ الشام الشام الشام۔ کیسے بھولوں اس منظر کو، نیزے پہ پھوپھی کی چادر کو، ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔ الشام الشام الشام۔ ناموس پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے وہ پتھر، تر خون میں تھا سب کا چہرہ ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔ الشام الشام الشام۔ ناغم تو کو زنجیر کا تھا، ناغم تو کو زنجیر کا تھا، غم بھوپیوں کا ہمشیر کا تھا، بازار کے غم نے مار دیا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔ الشام الشام الشام۔ اللہ میرے یہ حد ستم، پیروتے کڑے دربار میں ہم، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا۔ الشام الشام الشام۔ غازب النار سلوار۔ بغیر کسی تمہید کو گزارش کر رہا ہوں جوہر عباس صاحب کی بارگاہ میں نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رکھا ہے، داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزا خانہ بنا رکھا ہے، تو مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب، مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب، میں نے غازی کا علم گھر میں سجا رکھا ہے، میں نے غازی کا علم گھر میں سجا رکھا ہے۔ نعرہ سلوات۔ کہ عباس دلاور کا فریرہ نہیں چھوڑا، عباس دلاور کا فریرہ نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا، تو کس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، کس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا، تو اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہنستے ہیں گلا چھت گیا ہنسنا نہیں چھوڑا، ہنستے ہیں گلا چھت گیا ہنسنا نہیں چھوڑا، تو خوش ہے بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر،
تو خوش ہے بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، سجاد نے لیکن تیرا پیچھا نہیں چھوڑا، سجاد نے لیکن تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں لیکن، روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں لیکن مولا تیرے آنے کا بھروسہ نہیں چھوڑا، مولا تیرے آنے کا بھروسہ نہیں چھوڑا۔ تو احساس کی شدت سے جھلس جائیں نہ موجیں، احساس کی شدت سے جھلس جائیں نہ موجیں، یہ سوچ کے دریا میں عریضہ نہیں چھوڑا، یہ سوچ کے دریا میں عریضہ نہیں چھوڑا۔ تو عباس کا سر دفن ہے زندان کے نزدیک، عباس کا سر دفن ہے زندان کے نزدیک، غازی نے بھتیجی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، زندہ باد پائندہ باد۔ پیش کرتا ہوں، مصرع سماعت کیجئے گا، جہاں مجھے لگ جائے گا آپ حضرات جو ہے وہ تھک گئے ہیں تو قبلہ کو دعوت دے دوں گا تاکہ وہ مزید آپ کی سماعتوں کی عدالت میں اپنے کچھ معروضات رکھیں اور آپ حضرات کے قلوب منور ہو سکیں۔ پیش کر رہے تھے بھائی، وہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، ہاتھ جو، ان سے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں پیچھے والوں سے تاکہ وہ سر اٹھائیں اور میری طرف دیکھ کے کہیں کہ ہاں آواز پہنچ رہی ہے، ان تک یہ محلہ الحمدللہ بے شک سن رہا ہے اور یقیناً پیچھے والے بھی سن رہے ہیں، وہ بول کے بتائیں گے کہ ہاں آواز آ رہی ہے۔ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے، ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ پہلے پڑھنے تو دو حیدر کو جنازے کی نماز، شاید مصرع پہنچ جائے، پورا واقعہ آپ کی پیش نگاہ ہے، کون کس طریقے سے اس بڑھیا کو لالچ دے کے اپنے جوان کو میت میں لٹا کے میرے مولا کا امتحان لینے کے لیے آیا، یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ علی نے تکبیر کہی اور اس کے بعد جو پڑھنا تھا پڑھا، کہا اب یہ مردہ ہے، وہ پورا واقعہ نہیں پڑھنا۔ اب مصرع سنیے، ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ پہلے پڑھنے تو دو حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتائیں گے کہ تابوت میں کیا رکھا۔ پہلے پڑھنے تو دو حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتائیں گے کہ تابوت میں کیا رکھا ہے۔ کچھ بندے ابھی بھی خاموش ہیں، ان کی خاموشی کو میرا سلام ہے اور انشاءاللہ وہ مصرع سن کے افطار کریں گے جو جناب ختیجہ کی سنت پر عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصرع سنیے جناب سید سجاد کہ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی۔ پوری تاریخ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، فضائل جناب امام سید سجاد خطیب حسینیت قبلہ محمد حسینی صاحب تشریف فرمائیں، آپ مکمل فضائل سنیں گے کہ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی، میں وقت کا شبیر ہوں، چپ رہنے دے مجھ کو۔ شاید مصرع آپ تک پہنچا لے جاؤں خدا کی قسم۔ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی، میں وقت کا شبیر ہوں، چپ رہنے دے مجھ کو، گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی۔ میں وقت کا شبیر ہوں، چپ رہنے دے مجھ کو، گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی۔ پڑھ کے نہج البلاغت دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک قبلہ قدیری صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حاضر امین، السلام علیکم۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں، قبلہ دیکھیے گا۔ چار مصرے میں حالات حاضرہ کے اوپر سب سے پہلے پڑھتا ہوں۔ آج کل پوری دنیا خوف رکھ رہی ہے کرونا وائرس سے اور اس وبا سے پریشان ہے، لیکن ایک وبا، ایک بیماری ایسی بھی ہے جو اس سے بھی بدتر ہے۔ میں چار مصرے پیش کرتا ہوں، ناقص صاحب بطور خاص دیکھیں، قبلہ بطور خاص کہ علی سے دشمنی ہے اور نصیحت، قبلہ علی سے دشمنی ہے اور نصیحت، علی سے دشمنی ہے اور نصیحت، تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے۔ علی سے دشمنی ہے اور نصیحت، تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے، مریض بغض حیدر تیرے آگے کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری!
مصرے اور دیکھیں آخری امام کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں کہ ان کے چہرے کی دید ہو جائے، ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے، ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے، ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے، ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے۔ یہیں سے ایک مطلب 3 شعر حاضر خدمت کر دیتا ہوں تبرکن کہ شبیر کے دشمن کو ابھی زندہ جلانے، وجاد بھائی دیکھے گا کہ شبیر کے دشمن کو ابھی زندہ جلانے جاتا ہوں عزا خانے میں پرچم کو اٹھانے، شبیر کے دشمن کو ابھی زندہ جلانے جاتا ہوں عزا خانے میں پرچم کو اٹھانے، رومال میں زہرا نے لیے ہیں میرے آنسو ہر مجھ کو بنایا ہے ابھی فرش عزا نے، رومال میں زہرا نے لیے ہیں میرے آنسو ہر مجھ کو بنایا ہے ابھی فرش عزا نے، اور دربار میں روندا ہے تیری آنکھوں کے آگے ظالم تیری بیعت کو ابھی زین العبا نے، دربار میں روندا ہے تیری آنکھوں کے آگے ظالم تیری بیعت کو ابھی زین العبا نے۔ اور جو حضرات زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، قما کا ماتم کرتے ہیں لیکن کوئی علاج نہیں کراتا، کوئی مرہم نہیں لگاتا، کوئی پٹی نہیں کراتا، کوئی چیک اپ نہیں کراتا، لیکن پھر بھی زخم بھر جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ شبیر کے دشمن کو ابھی زندہ جلانے جاتا ہوں عزا خانے میں پرچم کو اٹھانے، رومال میں زہرا نے لیے ہیں میرے آنسو ہر مجھ کو بنایا ہے ابھی فرش عزا نے، اور ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا، ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا، زخموں کو شفا دے دی ہے پرچم کی ہوا نے، ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا، زخموں کو شفا دے دی ہے پرچم کی ہوا نے، اور دنیا تو ہمیں کب سے مٹا دیتی غدیری، دنیا تو ہمیں کب سے مٹا دیتی غدیری، مٹنے نہ دیا ہم کو مگر فرش عزا نے، مٹنے نہ دیا ہم کو مگر فرش عزا نے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کبھی کبھی آپ حضرات بغیر کہے بھی صلوات پڑھ دیا کیجیے محمد۔ دیکھیے بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو بغض علی کی بیماری ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کورونا وائرس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، مگر ہمارا یقین کامل ہے کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ ایک بیماری ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسی ہے جس کے لیے ہمارا یقین کامل ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کورونا وائرس کی بیماری کے ختم ہونے کا یقین ہے، مگر بغض علی کی بیماری کے ختم ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ہر دور میں ہر وقت کے یزید نے، اور خدائی قسم محسن نقوی شہید کو سلام کیجئے کہ کم سے کم ان کا جملہ یادگار زمانہ بن گیا کہ کسی بھی زمانے میں حسین کی مخالفت کرنے کے لیے بندے کو کم سے کم یزید ہونا پڑے گا۔ میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، کسی بھی زمانے میں حسین کی مخالفت کرنے کے لیے بندے کو کم سے کم یزید ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے، پڑھیے کہ تاکہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے۔ بنی امیہ نے چاہا میرے مولا کا ذکر ختم ہو جائے، بنی عباسی نے چاہا میرے مولا کا ذکر ختم ہو جائے، اس کے بعد ہر امام کا ہر قاتل یہ چاہتا تھا امام کا نام نہ رہے، امام کا ذکر نہ رہے، امام کا نام نہ رہے، امام کا ذکر نہ رہے۔ جب امام کا نام نہیں رہے گا تو ان کے نام کے لینے والے کہاں رہیں گے؟ جب امام کا ذکر نہیں رہے گا تو ذکر کرنے والے کہاں رہیں گے؟ لیکن ہم نے دیکھا، تاریخوں نے بتایا، کتب نے بتایا، مورخ نے لکھا، مفتیوں نے لکھا، تاریخ دان نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، مولویوں نے لکھا، ملاؤں نے لکھا، مجتہدین نے لکھا، سب نے لکھا بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ یزید جیسا ظالم و جابر اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا، سعودی عرب کی گندی نالیوں کے گندے کیڑے سڑ کے مر گئے، مگر میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ تم چاہے جتنی پابندیاں لگاؤ مگر علی کا ذکر مٹنے والا
والا نہیں ہے، علی کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ علی کا ذکر کرنے والے تباہ ہو گئے، علی کا ذکر ختم کرنے والے مٹ گئے، علی کا ذکر ختم کرنے والے برباد ہو گئے۔ مگر علی کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، علی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، علی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یزید تو یہ چاہ رہا تھا کہ شام کے دربار میں، دمشق میں تیری حکومت قائم ہو گئی، نہیں، سید سجاد نے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قیدیوں کے عالم میں، توق سلاسل میں تیرے اس تخت کو مٹا کے بتایا کہ ہم وہ ہیں جو حکومتوں کے محتاج نہیں، ہم وہ ہیں جو طاقتوں کے محتاج نہیں، ہم وہ ہیں جو مشیروں کے محتاج نہیں، ہم وہ ہیں جو وزیروں کے محتاج نہیں، ہم وہ ہیں جو بادشاہوں کے محتاج نہیں۔ تو یہ سمجھ رہا ہے اتنا زیادہ مجمع اکٹھا کر لیا تو تو جیت گیا، تو جیت گیا، تو جیت گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یزید اجازت ہے کہ ہم بھی کچھ بولیں، ہم بھی کچھ بولیں، ہم بھی کچھ بولیں۔ وہ مجمع جن کے ذہنوں میں، جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں یہ بھرا ہوا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ خارجی ہیں، یہ بے نمازی ہیں، یہ بے دین ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے اگر وہ سید سجاد منبر پر جا کے کچھ بولیں تو یہ مجمع مان سکتا ہے؟ وہ مجمع مان سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں مان سکتا تھا۔ لیکن سید سجاد نے اپنی تقریر سے دربار میں اس سناٹے کو ایسے طوفان میں بدلا کہ یزید سن، ہم اپنا شجرہ تجھے علل اعلان بتاتے ہیں، اگر تو بھی کچھ رکھتا ہے تو اپنے باپ کا شجرہ میرے کان میں بتا دے۔ پڑھ دیا میں نے جو کچھ پڑھنا تھا۔ تو اگر کچھ جانتا ہے یا ہے اصلی باپ کی نیک اولاد تو اپنا شجرہ میرے کان میں بتلا دے۔ اب میں آپ کو یہی مصروں میں بتاتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں ختم ہو گئی میرے علی کا ذکر روکنے سے، لیکن ہم نے دیکھا علی کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، علی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، علی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، یہ زمین نہیں ہوگی، علی کا ذکر ہوگا، آسمان نہیں ہوگا، علی کا ذکر ہوگا، چاند نہیں ہوگا، علی کا ذکر ہوگا، سورج نہیں ہوگا، علی کا ذکر ہوگا، ستارے نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا۔ پیچھے والوں تمہاری خاموشی پر قربان ہو جاؤں، یہ دریا نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، روانی نہیں ہوگی، علی کا ذکر ہوگا، شجرات نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، حجرات نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، مولوی نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، قلم نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، تاریخیں نہیں ہوں گی، علی کا ذکر ہوگا، کلندر نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، بادشاہ نہیں ہوں گے، علی کا ذکر ہوگا، تاریخیں نہیں ہوں گی، علی کا ذکر ہوگا۔ اس لیے کہ علی فضائل کا محتاج نہیں، فضائل علی کے محتاج ہے۔ علی فضائل کا محتاج نہیں، فضائل علی کے محتاج ہیں۔ تو لو سننا چاہتے ہو تو سنو کون علی؟ علی نون والقلم، علی خاتم ظلم و ستم، علی راہ حق کا قدم، علی صراط مستقیم، علی قلب سلیم، علی باد نسیم، علی صبائے شمیم، علی اسلام کا تن، علی شاہ زمن، علی علم کی کرن، علی جمال حسن، علی تاجدار حلتا، علی نصیریوں کا خدا، علی سید العرب، علی نصیریوں کا رب، علی کلیوں کی چھٹک، علی پھولوں کی مہک، علی سبز کی لہک، علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی وجہ اللہ، علی صدیق اکبر، علی شافع محشر، علی شیر غضنفر، علی صدیق اکبر، علی شافع محشر، علی شیر غضنفر، علی صدیق اکبر، علی شافع محشر، علی شیر غضنفر۔ جب یہی چوتھا علی یزید کے دربار میں گیا تو آواز دیو یزید سن، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہمارے نام بھی پروردگار، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ہمارے نام بھی مل کے حیدری، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام۔ میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علن اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام۔ پڑھ کے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف رضا نعرہ حیدری، صلی علی محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ باد پائندہ باد۔ پڑھ کے نہج البلاغہ، دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے سجاد، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ خدا نصیب کرے تم کو اس قدر شہرت، تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو۔ منبر پر ذاکر اور یہ بزم رسول، کتنا عروج پا گیا ذاکر حسین کا۔ آئیے حضرات، حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں، خطیب حسینیت حجت الاسلام والمسلمین آل
جناب مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب کی بارگاہ میں اور رونق افروز منبر ہو کر فضائل امام سید سجاد سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھنے پر محمد. حاضرین فرش عزا اور صاحبان بلا، یہ سالانہ مجلس عزا جو جناب آغا وجاہت اور ان کے خانوادے کی جانب سے بسلسلہ شہادت سید سجاد زین العابدین علی بن حسین منعقد کی گئی ہے اور منعقد کی جاتی تھی اور منعقد کی جاتی رہے گی. اس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ میرے لیے مقام افتخار بھی ہے اور سبب نجات بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر زحمت نہ ہو تو آگے جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اندر آ جائیں، ابھی کافی جگہ ہے. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آپ لوگ اگر اندر آئیں ذرا سا آپ لوگ بھی آگے آئیں تاکہ باہر نہیں، ذرا سا آپ لوگ اگر آگے آئیں گے تو بہتر ہے. ادھر ذرا تھوڑا آگے آپ ادھر ہی آ جائیں، تھوڑا سا. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. دیکھیے، جگہ کم ہو سکتی ہے مگر خلوص کم نہیں ہے. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آج کی اس مجلس سے خطاب کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ مبارک یاسین کی مشہور و معروف آیت ہے. پروردگار عالم امامت کی ایک پہچان بتا رہا ہے، ایک شناخت بتا رہا ہے اور ایک علامت بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ امام ہوتا کیسا ہے. جو بندوں کے گھر سے آئے وہ امام نہیں ہوتا، جو اللہ کی جانب سے آئے وہ امام ہوتا. جو جاہل آئے اور جاہلی چلا جائے وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہوا آئے اور قرآن پڑھتا ہوا ہی جائے. امام میں اور امت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ امت جاہل آتی ہے، امام عالم آتا ہے. امت کا جب قرآن نے تذکرہ کیا تو یوں کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں شکم مادر سے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد
بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھوں گا. پوری رات سفر کیا ہے, تقریباً 500-550 کلومیٹر کا سفر کر کے صبح حاضر ہوا ہوں, آہستہ آہستہ. بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں, شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. میرا خطاب آئینے سے نہیں ہے, عوام سے ہے. میں جھولی میں بھرے ہوئے نکتے نہیں لایا کہ آپ کو مارتا رہوں, نہیں. میں ایک تاریخ سناؤں گا, جہاں آپ کو لگے کہ واقعاً یہ خطیب کا حق ہے وہاں بولیے گا, ٹھیک ہے نا. قرآن نے جو امت کی اور عوام کی اور ہماری اور آپ کی پہچان بتائی, وہ یہ بتائی کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں شکم مادر سے جب پیدا کیا تو تم جاہل تھے. یعنی ہم جب آئے تو جاہل تھے, لا تعلمون کے دائرے میں تھے. مگر جب امام آیا تو امام لا تعلمون کے دائرے میں نہیں تھا. اس کا اعلان قرآن نے یوں کیا کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اور امام میں ایک فرق ہے. امت وہ ہے جو جاہل آتی ہے, امام وہ ہے جو علم ساتھ لاتا ہے. امت میں اور امام میں ایک فرق رہنا چاہیے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے عوام میں اور امام میں کہ امام مختار ہوتا ہے, عوام مجبور ہوتی ہے. بادشاہ عوام کا بنایا ہوا ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ بادشاہ عوام کا بنایا ہوا ہوتا ہے, امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اب بادشاہ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے لوگ امیر کہتے ہیں میں بادشاہ کہوں گا, آپ سمجھتے رہیے گا, ٹھیک ہے. بادشاہ عوام کا بنایا ہوا ہوتا ہے. کبھی کبھی بادشاہ خود بھی بن جاتا ہے, مگر امام خود نہیں بنتا. امام کو اللہ بناتا ہے, وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے, اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے. جو وہ حکم دیتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا, وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اور جو خود بنا ہوا ہوتا ہے یا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگو جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلتے رہنا, اور جب تمہیں لگے کہ میں ٹیڑھا ہو گیا تو مجھے بھی سیدھا کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ٹیڑھے ہونے کا خطرہ ہے, امام کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. عوام میں اور امام میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ امام عالم آتا ہے, عوام جاہل آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے. اس سے زیادہ خسارہ کسی چیز میں نہیں. دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت, اور دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم. دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت, اور سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم. یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا. عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی, یہ جملہ میں نے آپ کو اپنی جیب سے نہیں سنایا, جو کہا ہے وہ امام کی بارگاہ سے لے کے کہا ہے. یہی امام جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے, انہی کے جد مولا کائنات سے ایک بندہ سوال کرتا ہے, مولا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا, وہ تاریخی تھا. فرمایا علم. اس نے کہا مولا دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے مال سے؟ فرمایا دلیل یہ ہے, اللہ اکبر, فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. وہ بیٹھ گیا, بغل سے دوسرا آدمی اٹھا. یاد رکھیے گا ہم جاہل آئے ہیں, امام جاہل نہیں آتا, امام بارگاہ خدا سے پڑھ کے آتا, وہ علم لے کے آتا. وہ بیٹھ گیا, دوسرا بندہ پھر اٹھا, اس نے کہا مولا میرا بھی سوال ہے. علی نے کہا ہم تو بیٹھے ہی اس لیے کہ تم سوال کرو, پوچھو کیا سوال ہے. اس نے کہا مولا میرا سوال یہ ہے کہ علم افضل ہے یا مال؟ بس جیسے ہی یہ کہا تو جس نے پہلا سوال کیا تھا اس نے ابا پکڑ کے ہی لائی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم لوگوں کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو, ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو؟ ارے جب وہ سوال جو تم نے کیا ہے پہلے میں کر چکا تو تمہیں کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی؟ اب جب سوال وہی ہے جو میں نے کیا تھا تو علی جواب بھی وہی دیں گے جو مجھے دیا. خدا کی قسم وہ یہ سن کے بیٹھنے لگا,
جب بیٹھنے لگا مولا نے کہا میں نے تو جواب نہیں دیا، تو کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کہا مولا یہ کہہ رہا ہے، یہ جو یہ ہے یہ کہہ رہا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ اکبر. یہ کو سمجھئے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھی وہی جواب دیں گے جو اسے دیا. علی نے کہا خاموش ہو جا اور یاد رکھ اسے اس کی عقل کے مطابق دیا، تجھے تیری عقل کے مطابق دوں گا. علی کا سوال جواب عقلوں کے مطابق ہوتا تھا، جیسا انسان ویسا جواب. کہ مولا پھر جواب دیجئے. پہلے والے کو جواب کیا دیا تھا؟ پہلے والے کو جواب یہ دیا تھا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اس نے کہا مولا مجھے جواب دیجئے. مولا نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم یہ جو میں باتیں پڑھ رہا ہوں نا، یہ مولا کی وہ باتیں ہیں جسے ہر اسکول کی دیوار پہ لکھ کے لگا دینا چاہیے. فرماتے ہیں سن، تیرا جواب یہ ہے کہ مال چوری کیا جا سکتا ہے. نہیں پہنچے. مال چوری کیا جا سکتا ہے، علم چوری نہیں کیا جا سکتا. اب آپ سمجھئے مال اور علم کا اندازہ. مال چوری کیا جا سکتا ہے، علم چوری نہیں کیا جا سکتا. اچھا آپ بتائیے کوئی دنیا میں آج تک تھانے میں کوئی FIR لکھوائی گئی میرا علم چوری ہو گیا، میرا علم لوٹ کے لے گئے، ڈاکو آئے تھے ڈکیتی میں مال کی جگہ علم لے گئے؟ نہیں، یہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب پرانے زمانے کے ڈاکو علم نہ لوٹ سکے. آئے ہائے 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 ہائے. دیکھیے نقی صاحب یہ مجمع بڑا ہی سمجھدار ہے، یہ پیٹ نہیں ہے. یہ جو لفظ کو سمجھ رہا ہے تو پہنچ رہا ہے کہاں تک جانا ہے. علم فرمایا چوری نہیں کیا جا سکتا، مال چوری کیا جا سکتا ہے. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے سب کچھ چرا لیا. علم چرا پائے؟ القاب چرائے، علم نہیں چرایا. نہیں پہنچے. بھائی آج جب آپ سماج میں نکلتے ہیں تو ہر آدمی ایک ٹوپی پہنے ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے SP. بھئی یہ کیا ہے؟ فلاں صاحب. پھر پارٹیوں میں آئیے، سماجوادی والا اپنی ٹوپی، اس پہ لکھا ہوگا سماجوادی. بسپا والا اپنی ٹوپی. اس زمانے میں جو پیغمبر اسلام کے بعد والا زمانہ نا، اس میں جب بھی کوئی ٹوپی لے کے پہن کے نکلتا تھا اس پہ ایک لقب لکھا ہوتا تھا، سیف الاسلام، شیخ الاسلام، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین. خدا کی قسم علماء بیٹھے ہیں، ان کی ضمانت میں کہہ رہا ہوں، دنیا نے اپنے نام کے آگے ہر لقب لکھا، مگر کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے نام کے آگے باب مدینۃ العلم لکھ لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم لکھ لیتا. اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ خلافت کی مسند پہ بیٹھنا اور ہے، مسند علم پہ بیٹھنا اور ہے. وہ بیٹھ گیا. تیسرا آدمی اٹھا، اس نے کہا مولا میرا بھی سوال ہے. کہا کیا؟ کہ سوال یہی ہے علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم. دلیل کیا ہے؟ اب جو دلیل دی ہے وہ سنیے. فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو، علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. نہیں پہنچے. مال وہ ہے جو جس کی تم حفاظت کر رہے ہو، علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. عزیزان گرامی، دو راستے چلے ہیں کائنات کے آغاز سے انجام تک چلیں گے. ایک علم والوں کا، ایک مال والوں کا. ایک وہ جن کو علم پر یقین تھا، ایک وہ جن کو مال پر غرور تھا. مگر تاریخ دونوں کی موجود ہے. جن کے پاس خالی مال تھا ان کے نام بھی لکھے ہیں، جن کے پاس علم تھا ان کے بھی نام لکھے ہیں. اور تاریخ کو لکھنا پڑا کہ جہاں خالی مال پہنچا وہاں کوئی فرعون بنا، کوئی نمرود بنا، کوئی شداد بنا. اور جہاں علم پہنچا کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد بنا.
पहुंच रही ना। एक इल्म वाले, एक माल वाले। पैगंबर के बाद जो माल वाले थे वो तख्ते खिलाफत पे बैठ गए, और जो इल्म वाला था वो मसनद पे अपनी जगह बैठा रहा। लोगों ने बड़ा कहा कि हुजूर हक तो आपका है, चले जाइए, हक छीन लीजिए। फरमाया सुनो, कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। प्यासा कुएं के पास आता है। ये दो रास्ते चले, एक इल्म वालों का, एक माल वालों का। अब जो मैं जुमला कह रहा हूं यही बुनियाद मजलिस है। इल्म वाला कूफे में बैठ गया, माल वाला शाम में बैठ गया। पहुंचे, इल्म वाला कूफे में बैठा, माल वाला। पूरी जिंदगी में सैयद सज्जाद ने जिस लफ्ज की सबसे ज्यादा तकरार की है वो है लफ्ज शाम। शाम शाम शाम। भाई शाम से क्या ताल्लुक था? शाम तो एक तिजारत का मरकज था, मगर वो ऐसा क्या बन गया कि सैयद सज्जाद, ये पहले दिन सैयद सज्जाद के लिए नहीं बना, ना ना। जैसा काम दादा के लिए अंजाम दिया गया था वैसा ही पोते के लिए दिया गया। जितनी साजिश अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए इस शाम में हुई आप सोच नहीं सकते। तारीख का जुमला यह है कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अमीर शाम, फकीर शाम माविया उस बच्चे के लिए एक बकरी का बच्चा भेजता था, और जब बच्चा उससे मानूस हो जाता था तो वो बच्चे को बुलवा लेता था, उठवा लेता था, और जब सुबह उठ के पूछता था बच्चा अपनी माँ या बाप से कि वो बकरी का बच्चा कहाँ गया, तो जवाब मिलता था कि रात अली आए थे। समझे? जैसे तुम्हें माओ ने घुट्टियों में अली की मोहब्बत पिलाई है, वैसे शाम में दुश्मनी पिलाई गई थी। जहां यही कह के बनाया पाला जा रहा हो कि अली ऐसे थे, वो आलम क्या होगा। मगर तारीख कहती है कि पैगंबर के बाद अली कूफे में बैठे हैं और माविया ने अपना दरबार शाम में लगा दिया। मगर माविया की इतनी ताकत नहीं थी कि वो आके मक्के या मदीने में ये कह दे कि मैं तुम्हारा खलीफा हूं। इसलिए कि अगर वो कहेगा तो लोग कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, हमने बैत तो अली की थी, तू कहां से आ गया। लिहाजा चूंकि उसका मकसद दीन चलाना नहीं था, शरीयत फैलाना नहीं थी, उसका मकसद था हुकूमत बनाना, हुकूमत को फैलाना। लिहाजा उसने उस जमाने में जितनी आसपास की हुकूमतें थी सबको खत लिखना शुरू किए, और लिख लिख के कहा कि मेरी भी एक हुकूमत है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। वो खत लिखता रहा, लोग उसके खतों के जवाब देते रहे। मगर उस जमाने की जो सबसे बड़ी हुकूमत थी वो रूम की हुकूमत थी। सुनते रहिएगा, उसने कैसर रूम को 12 खत लिखे, मगर किसी खत का जवाब नहीं आया, क्योंकि कैसर रूम एक बड़ा बादशाह था, उसकी सल्तनत बड़ी थी, उसके इख्तियार ज्यादा थे। वो खत लिखता रहा, जवाब नहीं आया। उसने अपने बेटे यजीद को बुलाया और बुला के कहा बेटा मैंने बहुत से खत लिखे हैं मगर किसी का जवाब नहीं आया। अब मैं ये चाहता हूं कि अब हमारी हुकूमत की जानिब से कोई खत ना जाए, बल्कि हुकूमत की नुमाइंदा जाए, जो जाके वहां हुकूमत को प्रेजेंट करे, हुकूमत को पेश करे, हुकूमत के बारे में बताए। अब्बा कौन है वो नुमाइंदा? का मेरे लाल तुमसे अच्छा कौन होगा, जाओ चले जाओ। बाप के हुक्म पर बेटा शाम पहुंच गया, रूम पहुंच गया। अब जो रूम पहुंचा है तो सुनिएगा, ये वाकया नहीं है, ये तारीख का वो मोड़ है जहां से आपको पता चलेगा कि दुश्मनी की इब्तदा और कहां से हुई। जब वो शाम में पहुंचा, शाम से रोम, तो कैसे रूम ऐसा तो था नहीं कि आपने मुंह उठाया और अंदर दाखिल हो गए और मिल लिए, नहीं, उसका एक प्रोटोकॉल था, दरवाजे पर रोक दिया गया। कहां से आए हो? कि शाम से आए हो। क्यों आए हो? कि बादशाह से मिलना है। उसने कहा बादशाह ऐसे नहीं मिलता, पहले हम बादशाह को बताएंगे, अगर बादशाह चाहेगा तो आपसे मिलेगा, वरना तो वापस कर देगा। मैं मजलिस का आगाज कर रहा हूं। शाम का वक्त हुआ, तरबान बादशाह के पास पहुंचा। उसने कहा बादशाह सलामत। कहाँ? का शाम से एक शख्स आया है जो आपसे मिलना चाहता है, 2-4 सिपाही भी साथ में हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उसे मिलाने के लिए ले आए? देखिए रूम के बादशाह का दिमाग। उसने कहा रुको। उसने एक ब्लैंक पेपर मंगाया, एक कोरा पेज, और मंगा के सिपाही को दिया और दे के कहा ये पेपर लेके उसके पास जाओ जो शाम से आया है, और उसके हाथ में दे के कहना कि इस पे ये लिखे कि जिस हुकूमत का वो नुमाइंदा है उस हुकूमत को बने हुए कितने दिन हो गए,
اس کا پہلا بادشاہ کون تھا، اس کا موجودہ بادشاہ کون ہے، وہ جو بادشاہ ہے اس کی ننیحال کیسی ہے، ددیال کیسی ہے، حسب کیسا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، حسب کیسا ہے، نسب کیسا ہے، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، نانا کون تھا، ننیحال کہاں کی ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، چاہنے والا کون ہے، ماننے والا کون ہے۔ سپاہی نے خط لیا اور لے جا کے بادشاہ کو دے دیا، پکڑو یزید کو، لکھو اس پہ حکومت بنے ہوئے کتنے دن ہو گئے، پہلا بادشاہ کون تھا، موجودہ بادشاہ کون ہے، جو ہے اس کی ننیحال کیسی، ددیال کیسی، حسب کیسا، نسب کیسا، کس سے مال لیتے ہو، کسے بیچتے ہو، کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ اس نے لکھنا شروع کیا، مگر اس نے چالاکی کی، عقل مندی نہیں، اس لیے کہ دشمن علی سب کچھ ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، دشمن علی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس میں چالاکی یہ کی کہ جہاں اپنے باپ کا نام لکھا وہاں بریکٹ میں لکھ دیا خلیفۃ المسلمین۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب علی کوفے میں ہے، خلیفۃ المسلمین۔ سپاہی نے وہ خط لیا اور لا کے قیصر روم کو دے دیا، حضور یہ جواب دیا ہے۔ قیصر روم نے پورا خط پڑھا وہ جواب، اور اس کی نگاہ کے کہاں رکی، خلیفۃ المسلمین پہ۔ اس نے کہا کہ وزیر کو بلاؤ، رات کا سناٹا تھا، وزیر کو بلایا گیا، وزیر آنکھیں پوچھتا ہوا ہے، حضور خیریت تو ہے، کیوں بلایا؟ کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ ہم سے ملنے آیا، اب بتاؤ ملے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک اونٹنی کے بچے پہ برسوں لڑیں، اگر نہ ملے تو ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا حضور کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے آتا کہاں سے، شام سے۔ اچھا یہ بھی تاریخ کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہر دور میں بادشاہ سے زیادہ عقل مند اس کا وزیر رہا ہے۔ تانی کہاں بیٹھے آپ ہیں، بادشاہ سے زیادہ عقل مند اس کا وزیر رہا ہے۔ اس نے کہا حضور ذرا دوبارہ بتائیے کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شام سے آیا ہے۔ اس نے کہا حضور شاید آپ کو پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ شام میں نہیں رہتا، کوفے میں رہتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، مسلمانوں کا خلیفہ شام میں نہیں رہتا، کوفے میں رہتا ہے۔ کہا تو پھر یہ کون ہے؟ کہا ہمیں کیا پتا کون ہے، واپس کر دیجئے، بھیج دیجئے واپس۔ اس نے کہا اسے واپس نہیں بھیجوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر یہاں سے واپس بھیج دیا کہیں اور دکان لگا کے بیٹھ جائے گا۔ کہا تو پھر کیا کروں؟ کہا ایسا کرو کہ تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کا خلیفہ کوفے میں رہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے شام سے، تو ایسا کرو کہ پہلے اسے جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچا دیں۔ کہا کیسے؟ کہا حکومت تو بہت بڑی ہے نا، یہاں کے بازار میں ہر جگہ کا آدمی ملے گا، صبح جانا اور بازار سے 2 تاجر پکڑ کے لاؤ، ایک کوفے والا ایک شام والا۔ سپاہی گئے، انہوں نے پوچھا کوفے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم۔ شام والا کون ہے؟ کہا ہم۔ کہا چلو۔ کہا کیوں؟ کہ بادشاہ نے بلایا۔ بادشاہ کا نام سن کے کانپ گئے، اب جو پہنچے تو کانپ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت خیریت جان کی امان پائیں، کیوں بلایا ہے؟ کہا بھائی بلایا اس لیے ہے کہ تمہارے یہاں حکومت کون کرتا ہے؟ کوفے والے سے پوچھا، اس نے کہا خلیفۃ المسلمین۔ اس نے شام والے سے پوچھا تمہارے یہاں؟ کہ خلیفۃ المسلمین۔ اس نے کہا واہ، مسلمانوں کے ایک وقت میں 2 خلیفہ، ایک کوفے میں ایک شام میں۔ کہ تم نے اپنے خلیفہ کو دیکھا؟ کوفے والے سے پوچھا، اس نے کہا دیکھا۔ اس نے شام والے سے پوچھا تو نے بھی دیکھا ہے؟ کہاں؟ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لکھنؤ ہے، جملے کی پذیرائی کر دیجیے گا۔ اس نے کوفے والے سے پوچھا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا حضور روز دیکھتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہ روز نماز ان کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس نے شام والے سے پوچھا تو نے اپنے والے کو دیکھا؟ اس نے کہا روز دیکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ شام میں روز ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، روز شام میں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کچھ چیزیں ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، اشارہ کافی ہوتا ہے۔ شام میں ان کے، اس نے کہا بھائی فیصلہ کیسے ہو؟ اس نے بھی دیکھا ہے، اس نے بھی دیکھا۔ اس نے کہا 2 مصور بلاؤ۔ مصور سمجھتے ہیں؟ تصویر بنانے والے آرٹسٹ کو، پینٹر کو بلا کے کہا، دونوں آ گئے۔ کہا کیا؟ کہا ایک اس کمرے میں جائے گا، ایک اس کمرے میں۔ پہلے ایک مصور گیا، پھر دوسرا، پھر شام والے کو اس کمرے میں، کوفے والے کو اس کمرے میں، دونوں کو بھیج کے کہا سنو، جیسا جیسا تمہارا خلیفہ ہے ویسا ویسا انہیں بتاؤ، یہ ویسی ویسی تصویر بنائیں گے۔ شام والے نے بتایا ایسی پیشانی، ایسی آنکھ، ایسی ناک، ایسے رخسار، ایسی داڑھی، ایسے کان، ایسا منہ۔ اس نے ویسا ہی بنا دیا، بس جیسا بتائیں گے ویسا ہی تو بنائے گا۔
اب اس نے پوچھا کوفے والے سے تم بتاؤ تمہارا والا کیسا ہے؟ اس نے کہا پیشانی ایسی ہے کہ اسلام کے مقدر کا سورج طلوع ہوتا ہے، ناک ایسی ہے جو صراط مستقیم کا پتہ دیتی ہے، مسکراتا ہے تو دندان مبارک سے اجالا نکلتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کلیاں چٹک رہی ہوں۔ اس نے تصویر بنا دی، دونوں کی تصویر بن گئی، شام والے کی بھی کوفے والے کی بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب اس نے کہا پینٹر نے، آرٹسٹ نے، حضور اس کے نیچے نام لکھ دوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، نام نہیں لکھنا، تمہارا کام تصویر بنانا تھا، چیک کرانا ہمارا کام ہے کہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، جاہل کون ہے، عالم کون ہے، خود بنا ہوا کون ہے، اللہ کا بنایا ہوا کون ہے۔ کہ کیا؟ کہ ٹھیک ہے رک جاؤ 2 منٹ۔ تصویریں بن گئیں، دونوں تصویریں لا کے حال میں رکھ دی۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ تمہاری حکومت میں جتنے عالم ہیں سب کو بلا کے لاؤ۔ وزیر نے حکم دیا کہ جتنے مولوی عالم ہیں سب کو بلا لاؤ۔ توریت والا توریت لے کے، زبور والا زبور لے کے، انجیل والا انجیل لے کے، قرآن والا قرآن لے کے آ گیا۔ اس نے کہا حضور بتائیے، اچھا یہ بھی عجیب ہے، حکومت مولوی کو بلائے اور وہ نہ جائے، بادشاہ بلا رہا، سب پہنچے، بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ 2 تصویریں ہیں، ان دونوں تصویروں کو اپنی کتابوں میں دیکھو، اور جس کی تصویر تمہیں اپنی کتاب میں ملے نا اسی تصویر کے نیچے دستخط کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ توریت والے نے توریت کھولی، زبور والے نے زبور کھولی، انجیل والے نے انجیل کھولی، جس کی آنکھیں انہیں نظر آئی انہوں نے دستخط کیے، جس کے کان نظر آئے اس نے دستخط کیے، جس کو چہرہ نظر آیا اس نے دستخط کیے، سب دستخط کر کے چلے گئے۔ بادشاہ جب کمرے میں آیا تو ایک تصویر وہ تھی جس پہ دستخط ہی دستخط تھے، ایک وہ تھی جس پہ انگوٹھا بھی نہیں لگا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ ایک پہ تم نے اتنے دستخط کر دیے، ایک پہ انگوٹھا بھی نہیں لگایا۔ اس نے کہا حضور آپ نے شرط لگائی تھی جس کا چہرہ ہمیں کتاب میں ملے گا وہی تو بتائیں گے، جس کی آنکھ عین اللہ نظر آئی، جس کے کان حسن اللہ نظر آئے، جس کا چہرہ وجہ اللہ نظر آیا۔ کہ تو اس پہ کیوں نہیں کیا؟ جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آیت والا چہرہ اور ہے، لعنت والا چہرہ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وزیر نے آ کے کہا حضور اب تو جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچا دیا، کر دیں واپس؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا ایک خط کوفے والے کو لکھو اور لکھ کے کہو کہ حضور یہاں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ بتا رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے تاکہ اس کا جھوٹ فاش ہو جائے، اوپن ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس نے کہا حضور انہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ تو کہا پھر ایسا کرو خط میں لکھ دو یا اگر خود آئیں اور اگر خود نہیں آ سکتے تو اسے بھیج دیں جو ان جیسا ہو۔ نہیں پہنچے، یا خود آئیں یا اسے بھیجیں جو آپ جیسا ہو۔ جب خط پہنچا امام کوفے میں تھے، ممبر پہ تھے، قاصد نے خط دیا، امام نے خط پڑھا، مسکرائے اور مسکرا کے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے لال آج یہ پہلا موقع ہے، جا کے بادشاہ روم کے دربار میں بتا دے کہ سچے باپ کا سچا بیٹا کون ہے، جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا کون ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا، باپ کا حکم تھا، امام بابا کے حکم پہ روم آ گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ کوفے والے کا بھی نمائندہ آ گیا۔ کہ کون؟ کہ اسے بھیجا ہے جو ان جیسا ہے۔ نہیں پہنچے آپ بھائی، ان جیسا جو تھا اسے بھیج دیا۔ کہ تو پھر کیا کریں؟ کہ کل دربار میں بلاؤ۔ کہ ایسا کرو پہلے اعلان کر دو کل دربار میں نہیں لگے گا، بازار میں لگے گا، لہذا کوئی دکان نہ کھولے، کوئی شاپ نہ کھولے، سب چھٹی رہے گی، سب دربار میں آئیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ بادشاہ کا حکم عام ہوا۔ کس میں اتنی طاقت تھی جو بادشاہ کے حکم کا انکار کرتا؟ سنتے رہیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ صبح کا وقت ہوا، سب لوگ آنا شروع ہوئے، ایک بڑا دروازہ بنایا گیا، صدر دروازہ، دونوں طرف کرسیاں بچھا دی گئیں، سامنے تخت رکھا گیا، پورا مجمع بیٹھ گیا۔ بادشاہ آیا، سب نے پوچھا حضور ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ کہا ایک ہی پوسٹ کے 2 دعوے دار ہیں، اب تمہیں پتہ یہ کرنا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اور یہ کہہ کے بیٹھ گیا۔
اس نے سب سے پہلے سپاہیوں سے کہا جاؤ اسے لے کے آؤ جو شام والا ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ سپاہی گئے کہ یزید تجھے بلایا ہے، چلا۔ تاریخ کے جملے جو ہیں وہ جو صدر دروازہ تھا اس پہ رکا اور رک کے جھک کے بادشاہ کو سلام کیا، پھر درمیان میں آیا، پھر دائیں بائیں والوں کو سلام کیا، پھر آگے بڑھا۔ بادشاہ جس تخت پہ بیٹھا تھا اس کی 3 پیڑیاں تھیں، 2 پیڑیاں چڑھنے کے بعد بادشاہ کا ہاتھ لیا، چوما۔ جیسے ہی چوما بادشاہ نے حقارت کی نگاہ سے کہا دیکھ کرسی خالی پڑی ہے، جا کے بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اب ذرا کوفے والے کو لے کے آؤ۔ سپاہی گیا، اس نے کہا حضور آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ امام نے کہا اس سے کہہ کے انتظار کر، ہم اپنے وقت پہ آئیں گے، ہم اپنے وقت پر آئیں گے۔ کہا اچھا۔ امام نے صندوق کھولا، رسالت کا امامہ، تقوی کی ردا، توکل کا پٹکا، عصائے موسیٰ ہاتھ میں لیا ہے اور خرامہ خرامہ امام نے چلنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام چلتے ہیں تو ذرات سے سبحن قدوسن کی آواز آ رہی ہے۔ امام بڑھتے بڑھتے اس دروازے پہ پہنچے جو صدر دروازہ بنایا گیا تھا۔ جب یزید آیا تھا تو اس نے وہاں جھک کے سلام کیا۔ جب امام آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ حسن نے جھک کے سلام نہیں کیا، حسن وہیں کھڑے ہوئے، نہ دائیں دیکھا آخری آدمی تک، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، بلکہ وہاں کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے، یہ کہہ کے امام نے قدم رکھا۔ چہرے پہ جتنا جمال تھا اتنا ہی جلال تھا۔ جلال کا عالم یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آخر اس چہرے کے پہ اتنا جلال کیسے ہے؟ لوگوں کی سانسیں رکنے لگی، سانس کی آواز بند ہوئی۔ امام نے خرامہ خرامہ پڑھنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے جوں جوں امام تخت کی طرف بڑھ رہے ہیں بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے۔ امام بڑھتے جاتے ہیں بادشاہ اٹھتا جاتا ہے، امام بڑھتے جاتے ہیں بادشاہ اٹھتا جاتا ہے۔ امام آگے بڑھے بادشاہ ایک پیڑھی اترا، امام اور آگے بڑھے بادشاہ دوسری پیڑھی اترا، امام آگے بڑھے بادشاہ تیسری پیڑھی اترا۔ امام قریب آئے، بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور تخت خالی پڑا ہے، جا کے بیٹھ جائیے۔ امام نے کہا تخت پہ تو جا کے بیٹھ، ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے، میں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے، بیٹھ گیا۔ امام جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب عالم دیکھ رہے ہیں ایک ہی دربار میں دونوں ہیں، شام والا بھی، کوفے والا بھی، علم والا بھی، مال والا بھی، طہارت والا بھی، نجاست والا بھی، اخلاص والا بھی، خباثت والا بھی ہے، ان جیسا بھی اور رسول جیسا بھی، ایک ہی دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اٹھ کے کہا بھائی آپ نے دونوں کو دیکھ لیا، کوفے والے کو بھی آتے ہوئے دیکھا، شام والے کو بھی آتے ہوئے دیکھا، کیا لگا کون اصلی ہے کون نقلی؟ پہلے تو لوگ آپ کی طرح چپ رہے، کیا جواب دیں؟ مگر ایک سفید داڑھی والے بڑے میاں تھے، وہ اٹھے، اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم بتائیں گے کہ کون کیسا لگا۔ کہ جب پہلا والا آیا اور اس نے جھک کے سلام کیا، اس کے جھکنے ہی سے ہم سمجھ گئے کہ مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، ہم مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے۔ مگر جب حسن آئے تو ان کے لہجے سے لگا مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے، مجبور باپ کا ہے اور یہ مختار باپ کا ہے۔ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا حضور اب تو فیصلہ ہو گیا، اب اسے بھیج دوں واپس شام؟ اس نے کہا تمہیں بڑی جلدی ہے، جب میں نے کہا ہے جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچانا ہے تو کیوں پریشان ہو رہا؟ کہا پھر کبھی امتحان رہ گیا ہے، اب تو دونوں آ گئے نا، امتحان لے لوں۔ کہا کیسے؟ اس نے اشارہ کیا، 4 حبشی پہلوان ایک صندوق دھکیل کے لائے۔ اب جو صندوق آیا تو جیسا بندہ ہوتا ویسی سوچ ہوتی ہے۔ یزید نے صندوق کو دیکھا، اوہو مال آدھا آدھا بٹے گا، یعنی جن کی قسمت ہی میں لعنتیں تھیں ہمیشہ سوچتے مال کے لیے۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں، آیا پورا مجمع اٹھ کے صندوق کو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ 2 حبشی غلام گئے، کھول دیا۔ اس نے کہا لے کے آؤ۔ ایک بندہ اندر جھکا، اس نے ایک تابلو نکالا۔ تابلو کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ تابلو کہتے ہیں فریم کو۔ ایک فریم نکالا اور نکال کے بادشاہ کے پاس لایا۔ اس نے کہا حضور لیجئے۔ بادشاہ نے وہ تابلو لیا، وہ فریم، اسے صاف کیا، صاف کر کے اٹھا، اٹھ کے یزید کے پاس آیا اور کہا یہ دیکھ
یزید نے وہ لیا، اس نے کہا پہچانتا ہے یہ فوٹو کس کا ہے، یہ تصویر کس کی ہے؟ یزید نے چاروں طرف گھما کے دیکھی، اس نے کہا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا ہے کس کی تصویر ہے۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا، تیرا باپ جانتا ہو شاید؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں جانتا، اگر وہ جانتا تو مجھے بتا کے بھیجتا، نہیں غور کیا۔ کیسا تھا یزید، زندگی میں کوئی کام اچھا کیا یا نہیں کیا، مگر یہ ضرور کیا کہ بھرے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اعلان کر دیا، اپنے باپ کی بھی جہالت کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کیا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے امید ہی یہ تھی۔ مڑا امام کے قریب آیا، امام کرسی پہ بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھا، ایک ہاتھ امام کے پاؤں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تصویر اٹھائی، کہنے لگے مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، مولا بتائیے تصویر کس کی ہے؟ امام نے تصویر دیکھی، ہم نہیں بتائیں گے۔ پورے مجمع پہ سناٹا، لوگوں نے کہا اگر یہ نہیں بتانا تو اس کا بنیادی حق، یہ جاہل، ابا جاہل، دادا جاہل، نہ خاندان جاہل، مگر یہ علم لدنی کا وارث، فاطمہ کا لال، یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آخری آدمی تک، جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، پذیرائی زور سے کر دیجیے گا۔ کہا آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ سنیں گے امام کا جملہ۔ فرمایا بادشاہ آدھا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ آدھا امتحان لے رہا ہے، ایک تصویر صندوق سے نکال کے پوچھ رہا ہے یہ کس کی ہے؟ ارے اگر ایک کا ہم نے بتا دیا تو جو صندوق میں 312 اور ہیں ان کا کون بتائے گا؟ بھائی اگر ایک کا ہم نے بتا دیا تو جو 312 اور ہیں، اور لوگوں میں کونیاں چلنے لگی، یہ بڑا عالم ہے، اسے تو یہ بھی پتا ہے اندر اور کتنی ہے۔ کہا تو پھر مولا کیا کروں؟ کہا سب نکلوا، آج علی کا بیٹا سب کی بتائے گا تصویر کون سی کس کی ہے۔ اب وہاں کیل تو تھی نہیں، دیوار کے کیل پہ ٹھوکی اور ٹانگ دی، 313 سپاہی تصویریں لے کے کھڑے ہوئے۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، امام نے کہا نیچے آ۔ بادشاہ نے کہا کیوں مولا؟ کا تجھے ہی تو بتانا۔ امام آگے بادشاہ پیچھے، امام آگے بادشاہ پیچھے، امام آگے بادشاہ پیچھے، امام آگے آگے بادشاہ پیچھے پیچھے۔ پہلی تصویر کے پاس پہنچے، کہا سن میں بتاتا جا رہا ہوں، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ زکریا ہے، یہ شیش ہے، یہ انوش ہے، یہ مہلائل ہے، یہ قینان ہے، یہ عدنان ہے، اور یہ میرا نانا محمد ہے۔ یہ کہنا تھا، پورا مجمع پنجوں کے بل کھڑا ہو، نعرے لگنے لگے، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا۔ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تم سنو یا نہ سنو، تمہاری خاموشی میری طاقت ہے۔ حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا۔ بادشاہ نے ہاتھ چومے، کہنے لگے واہ مولا، تیری عظمتوں کو سلام، تیری شان کو سلام، میں نے ایک کا پوچھا تھا تو نے سب کا بتا دیا، کیا کہنا؟ مولا بیٹھیے ذرا میں جا کے اعلان کر دوں، آپ سچے ہیں، آپ عالم ہیں، یہ جاہل ہے۔ امام نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہ تخت پہ بیٹھنے۔ امام نے کہا بھی نہ بیٹھ۔ کہا کیوں مولا؟ کہا بھی کچھ رہ گیا۔ کہا مولا کمال ہے، میں نے ایک کا پوچھا تھا آپ نے سب کا بتا دیا، اب بچا کیا؟ کہا مولا نے فرمایا ابھی تو تجھے وہ بتایا ہے نا جو تو نے پوچھا ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، ابھی تو یہ بتایا ہے نا جو تو نے پوچھا ہے۔ کہا تو پھر مولا آپ کیا بتائیں گے؟ کہا ابھی تو بتانا باقی ہے۔ کہا کیا بتائیں گے؟ کہا ان میں ایک ایک کی زمین بھی بتائیں گے، زبان بھی بتائیں گے، کتاب بھی بتائیں گے، صحیفہ بھی بتائیں گے، ماننے والے بھی بتائیں گے، نہ ماننے والے بھی بتائیں گے، ننیحال بھی بتائیں گے، ددیحال بھی بتائیں گے، حسب بھی بتائیں گے، نسب بھی بتائیں گے، چاہنے والے بھی بتائیں گے، نہ چاہنے والے بھی بتائیں گے۔ امام نے بتانا شروع کیا، ایک ایک کی، اس کی زمین یہ تھی، زمانہ یہ تھا، کتاب یہ تھی، صحیفہ یہ تھا، ماننے والے یہ تھے، نہ ماننے والے یہ تھے، چاہنے والے یہ تھے، نہ چاہنے والے یہ تھے، علاقہ یہ تھا، کتاب یہ تھی، دریا یہ تھے، سب کچھ بتایا۔ مجمع پھر پنجوں کے بل ہو گیا۔ حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا۔ بادشاہ گھٹنوں پہ آیا، اس نے دونوں ہاتھ چوم کے کہا کیا کہنے مولا، تیری عظمتوں کے ہم نے خالی نام پوچھا تھا، تم نے نام بھی بتایا، زمین بھی بتائی، زمانہ بھی بتایا، علاقہ بھی بتایا، کتاب بھی بتائی، صحیفہ بھی بتایا، چاہنے والا بھی بتایا، ماننے والا بھی بتایا، نہ ماننے والا بھی بتایا، کیا کہنے مولا؟ مجمع نعرے لگا رہا ہے، حسن سچا۔ یہ کہہ کے بادشاہ نے ہاتھ چھڑایا اور جا کے تخت کی طرف بیٹھنے لگا۔ امام نے پھر ابا پکڑ لی، کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا تخت پہ بیٹھنے۔ کہا ابھی تو بچا ہے۔ اس نے کہا مولا اب بچا کیا ہے؟
پر نام بتا دیا، ددیال، ننیال، حسب، نسب، کتاب، وقاف، سب کچھ، اب کیا بچا؟ امام نے کہا ابھی تو میں نے تجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، ان کے، کہا تو اب کیا بچا ہے؟ کہ ابھی تو یہ بچا ہوا ہے کہ یہ بتاؤں ان میں کس پہ میرے باپ علی کا کیا احسان ہے؟ ہائے 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 ہائے، ان میں کس پہ میرے باپ علی کا؟ ارے مجمع نے کہا یہ کیا مطلب؟ امام نے کہا سن، یہ آدم ہے، اس کی توبہ میرے باپ نے قبول کرائی، یہ نوح ہے، اس کی کشتی میرے باپ نے کنارے لگائی، یہ ابراہیم ہے، اس کے لیے، اب اگر کسی کو اس پہ ایمان نہیں ہے تو نہ بولے، مگر میں تو پڑھ رہا ہوں نا، یہ ابراہیم ہے، اس کے لیے آگ میرے باپ نے بجھائی، یہ سلیمان ہے، اس کا تخت میرے باپ نے اڑایا، یہ یوسف ہے، اسے کنویں سے میرے باپ نے نکالا، یہ یونس ہے، اسے مچھلی کے پیٹ سے میرے باپ نے نکالا۔ امام نے ایک ایک کا بتانا شروع کیا آخری آدمی تک، جب آخری کا بتایا نا بادشاہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا او دنیا والو، جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا؟ جب بیٹا ایسا ہے، جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا؟ ایک جملہ عرض کر دوں آپ سب کی طرف سے، کہہ دوں اجازت ہے؟ بادشاہ شکر ادا کر، شکر ادا کر کے بیٹا آیا ہے، شکر ادا کر کے بیٹا آیا ہے۔ اگر باپ آتا نا تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان میں کس پہ میرا کیا احسان ہے، تصویریں خود بولتی ہم پر علی کا کیا احسان ہے۔ اگر وہ آتے تو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تصویریں خود بتاتی ہم پر۔ بادشاہ تخت پہ پہنچا، اس نے لوگوں سے کہا اب تو آپ سمجھ گئے نا پورا؟ سب نے کہا جی سمجھ گئے۔ اس کے بعد یزید کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، خود جائیں گے یا پہنچواؤں؟ خود جائیں گے یا پہنچواؤں؟ دشمنی دیکھیے۔ اچھا یزید تو آیا ہوا یہاں آفیشیل ٹور پہ، ابا وہاں دربار میں بنائے ہوئے ہیں، یزید گئے ہیں آفیشیل ٹور پہ پہلی مرتبہ، قیصر روم سے، بادشاہ روم سے جو ہے میٹنگ ہے، دیکھیے اللہ جانے کیا فیصلہ کر کے آتے ہیں۔ اتنی دیر میں سپاہی دوڑ کا، اس نے کہا حضور وہ آ گئے، نے غور کیا، نام لیا اور حاضر، وہ آ گئے کہ کون؟ کہا جن کو آپ یاد کر رہے تھے، نہیں پہنچے، بھائی وہ آ گئے کہ کون؟ کہ جنہیں آپ یاد کر رہے تھے۔ کیا یزید آ گیا؟ کہ ہاں جی وہ جو بھی ہیں آ گئے بہرحال۔ کہنے لگا تو بولو آؤ، کہ کہاں؟ کہ دربار میں۔ سپاہی گیا، اس نے کہا حضور آپ کو ابا بلا رہے ہیں، آپ کو، اب میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ابا بلا رہے ہیں۔ اس نے تیور بدل کہا کس کے ابا؟ کہاں بیٹھے کس کے ابا؟ اس نے کہا آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ ہی کے ہوں گے۔ میں نہیں آ رہا ہوں، میں نہیں آتا ہوں، جاؤ منع کر دو۔ اس نے بھی جا کے یہ کہہ دیا کہ منع کر رہے ہیں کہ میں نہیں آتا ہوں۔ اس نے کہا بلاؤ یہاں دربار ہے، عزت کی بات ہے، سب بیٹھے ہوئے۔ خیر وہ آئے، وہیں کھڑے ہو گئے گیٹ میں۔ اس نے کہا بیٹے کیسا رہا سفر؟ بیٹا نہیں بولتا، دشمنی سمجھیے۔ بیٹے کیسا رہا ٹور؟ کچھ تو بتا کہ روم میں ہوا کیا؟ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لکھنؤ ہے۔ اس نے کہا ابا اگر روم کی بات سننا ہے تو روم میں چلو، اگر روم کی بات سننا ہے تو روم میں چل، یہاں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، کل ان لوگوں کو تمہاری خلافت ماننی ہے، تمہارے زیر اثر کام کرنا ہے، زیر تصرف، بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا تو یہی بتا دوں؟ کہا بتا دو۔ اس نے کہا پھر سنو۔ کہا کیا؟ کہا بھرے دربار میں مجھے ذلیل کیا۔ ارے بھرے دربار میں ذلیل کیا؟ بھائی باپ کیسا ہی ہو اور بیٹا کیسا ہی ہو، جب ضلالت کی بات آتی ہے تو باپ اکڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا کس کی اتنی مجال جو میرے لال کو ذلیل کرے؟
اس نے کہا ابا آہستہ، نام سنیں گے تو ٹون بھی کم ہو جائے گی، ولیوم کا کیا کون ہے وہ جس نے تجھے بھرے دربار میں ذلیل کیا؟ اس نے کہا نام بتاؤں؟ ابھی والیوم کم ہوگا۔ کہا بتاؤ کہ ابا ذلیل کون کرتا؟ جس کے باپ نے آپ کو ذلیل کیا تھا اسی کے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد وآل۔ بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ ابا کون ذلیل کرتا؟ بھائی جس کے باپ نے آپ کو ذلیل کیا تھا اسی نے مجھے ذلیل کیا، اس کے بیٹے۔ کہا کس نے؟ کہا حسن ابن علی نے۔ کہنے لگے بیٹے شکر ادا کر جا کے کہ تجھے کائنات کے عزت داروں نے ذلیل کیا ہے، شکر ادا کر، جا کے شکر ادا کر کہ تجھے کائنات کے عزت داروں نے ذلیل کیا، کسی ذلیل نے ذلیل نہیں کیا۔ اس نے کہا سنیے شکر بھی آپ ادا کیجئے اور مٹھائی بھی بانٹیے، میں نہیں ادا کروں گا۔ کہنے کیوں؟ میں تو لوں گا بدلہ، اس توہین کا مجھے بدلہ لینا ہے۔ پر جیسے ہی یہ کہا یزید نے باپ چوڑا ہو گیا، کیا کہا کہ بدلہ لے۔ کہا خبردار یہ بدلے کی دماغ سے نکال دے۔ کہا جی میں تو لوں گا۔ کہا نکال دے۔ کہا بھائی اس کو دماغ سے نکال۔ کہا کیوں؟ کہا اسی تمنا میں دادا نکل گئے۔ کہا بیٹھے بھائی اسی تمنا میں تو دادا نکل گئے، اسی میں ہم بیٹھے ہیں اور یہی تمنا تو لے رہا۔ یاد رکھ انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عزت اللہ کی عزت ہے، ان کی آبرو اللہ کی آبرو ہے۔ اس نے کہا جی میں تو بدلہ لوں گا، میں لوں گا بدلہ۔ مولا کائنات کی زندگی میں تو اسے موقع نہیں ملا کہ بدلہ لے، اسے نہیں ملا موقع، مگر بعد شہادت مولا کائنات یزید کا باپ آیا ہے مدینے۔ اب جو مدینے تو سب اس سے ملنے آئے، سب آئے، امام حسن نہیں آئے۔ یزید نے ابا کے کان میں کہا شہر اس کا ہے، لوگ اس کے ہیں، مجمع اس کا ہے، عوام اس کی ہے، آج اس توہین کا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا بیٹے بدلہ تو جب لیں گے جب وہ آئے۔ کہا تو پھر؟ کہ وہ آئے نہیں، آئے گا کیسے؟ جناب امیر کا بیٹا ہے، کسی فقیر کے دروازے پہ تھوڑی جائے گا۔ کہا بلاؤ۔ نہیں، سپاہی گیا، کہا حضور آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ امام نے کہا اس سے کہنا کہ ہم اپنے وقت پہ آئیں گے، ہم اپنے وقت پر آئیں گے، جاؤ کہہ دو۔ سپاہی آیا، بھرا ہوا دربار تھا۔ اس نے کہا سنیے امام حسن نے کہلوایا ہے آپ کے دعوت نامے پہ اس وقت آئیں گے جب ان کے پاس ٹائم ہوگا۔ اچھا پہلے سے آنے کا پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس نے جلدی سے دربان کو بلایا۔ دربان سمجھتے ہیں؟ گیٹ کیپر جو گیٹ کھولتا ہے، ہوٹل کے دروازے پہ کہیں جائیں گے آپ، پہلے گیٹ کھولے گا، آئیے سر، اسے بلایا۔ اس زمانے میں گیٹ نہیں کھولتا تھا، پردہ ہٹاتا تھا۔ اس نے کہا سنو ادھر آؤ۔ کہا کہ دروازے کے باہر کھڑے رہو، کوئی بھی آئے، امیر، فقیر، رئیس، حوالدار، چوکیدار، تھانے دار، ماسٹر صاحب، کوئی بھی، سب کے لیے پردہ ہٹانا، مگر جب علی کا بیٹا حسن آئے خبردار اگر تو نے پردہ ہٹا دیا ہاتھ کٹوا دوں گا تیرے۔ کیوں؟ کہ خود ہٹا کے آئیں گے توہین ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھڑا رہا پورے دن، ادھر سے اس نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں، دوڑا
اب دربار سجا ہوا ہے، معاویہ سامنے بیٹھا. اس نے کہا جی وہ آ گئے. کیا آ گئے؟ کون آ گئے؟ کہا حضور جن کا صبح سے انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا ادھر خبردار پردہ نہیں اٹھانا. کہا میں اٹھاؤں گا کہ میں باہر ہی نہیں جاؤں گا. وہ وہیں کھڑا ہو گیا، جیسے پردہ یہیں پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ دیوار کے بالکل بغل میں. اس نے کہا کھڑا رہے، حسن خود آئیں گے خود ہٹائیں گے. تاریخ کہتی ہے امام نے جب پہلا قدم پہلی پیڑھی پہ رکھا نا، آدھا پردہ اوپر اٹھ گیا. تانی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جیسے آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا، ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی جملے پہ. جیسے ہی پہلا پاؤں رکھا آدھا پردہ اوپر. جیسے ہی آدھا گیا، آدھا پردہ اٹھا جیسے ہی، تو یزید کے باپ کی پوری آنکھیں پھٹ گئیں. اس نے کہا تجھے کہا تھا؟ اس نے کہا میری کیا خطا، میرے تو ہاتھ یہاں بندھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے ہاتھ تو یہاں، میں نے تھوڑے اٹھائے. امام نے دوسرا پیر رکھا، قدم رکھا، فوراً پردہ چھت میں. امام دروازے میں آ کے کھڑے ہوئے. پورا مجمع دیکھ رہا ہے یہ ہوا کیا. وہ بھی دیکھ رہا ہے جو پردہ اٹھانے والا. امام نے کہا اے بادشاہ سن، تیری امامت ہے یہاں تک، تیری بادشاہت ہے یہاں تک، میری امامت ہے وہاں تک. اگر میں حسن ابن علی چاہوں تو صبح قیامت تک یہ پردہ ہی ٹنگا رہے گا. اس نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا پڑ گیا سکون، مل گئی ٹھنڈک، بدلہ لے گا. میں نے کہا تھا نا ان کی عزت کا ضامن اللہ ہے، انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. مل گیا سکون، لے دیکھ پردہ خود اٹھ گیا. امام آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اچھا اب پروگرام کیا تھا امام کی توہین کا؟ پروگرام یہ تھا کہ جب کوئی آئے گا تیرے دربار میں سب کو مال دینا، مگر جب امام حسن آئے تو جتنا تیرے پاس مال ہو، جیب میں، تجوری میں، مکان میں، دکان میں، سارا جمع کر کے علی کے بیٹے کے حوالے کر دینا. اس نے کہا اگر میں نے سب کچھ علی کے بیٹے کو دے دیا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا. تو اس نے کہا نئی بات تھوڑی ہے، اگر آپ ہو گئے تو کیا ہوا؟ کہا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ کہا میں دینے کی بات کر رہا ہوں، وہ علی کا بیٹا ہے، لے گا نہیں تو ہوگا کیا بھائی؟ جب وہ لے گا نہیں تو مجھے دیکھ کے کیا فائدہ؟ اس نے کہا جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ تو نے مال دیا تھا تو یہ تیری بڑاپن ہے. حسن نے نہیں دیا تو یہ تو کہیں گے بھائی ہم نے تو دیا تھا، حسن نے نہیں لیا. اس طرح مال جائے گا بھی اور واپس بھی آ جائے گا. اسے بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ پروگرام یہ بعد میں بناتا ہے، انہیں پتا پہلے چل جاتا ہے. اب بیٹھ گئے امام. اس نے اشارہ کیا، ایک سپاہی آیا، اس نے سنو جتنی دولت صبح کے پہلے آدمی سے اب تک کے آخری آدمی کو دی گئی ہے اتنی تنہا حسن کو دے دو. او مال پہ مال ڈھیر لگ گیا، سارا مال لا کے جمع کر دیا. اس نے کہا حسن یہ سب آپ کے لیے. امام نے مال کو دیکھا، خاموش رہے. اس نے کہا حسن تم یہ سوچ رہے ہو نا میں نے اتنا مال دے دیا، تم بھی کیا یاد رکھو گے میں امیہ کا بیٹا ہوں، امیہ کا. امام چھپ رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا. امام نے کہا ہو گیا؟ کہا. امام اٹھے، ردا دوش پہ ڈالی، آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے امام کی جوتی نے کروٹ لے لی کیونکہ کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا. آئے ہائے 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 ہائے، امام کی جوتی نے کروٹ لے لی کیونکہ کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا. امام آہستہ آہستہ چلے. اب جو پہنچے تو جوتی الٹی ہے، نالین الٹی ہے. تو امام نے چاہ کے اسے سیدھا کریں، مگر وہ جو غلام تھا وہ آگے بڑھا. اس نے کہا مولا یہ کام مجھے دے دیجیے. امام نے کہا تو کر لے. اب وہ دیکھ رہا ہے میرا دربار ہے، نوکر میرا، غلام میرا، خادم میرا، جوتی ان کی سیدھی کر رہا. اٹھا، اس نے جا کے جوتی اٹھائی، صاف کی، سینے سے لگائی، چومی. کہنے لگا مولا پہن لیجئے. پہنیے مولا. امام نے پہنی، سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے ایک جملہ کہا جس سے پوری معاویہ گردی ہل گئی. فوراً سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا غلام وہ سارا مال تیرا. تاریخ کہاں بیٹھے؟ وہ سارا مال تیرا. بادشاہ تک سے اٹھ گیا. حسن یہ کیا کیا؟ سارا مال دے دیا. فرمایا خاموش ہو کے بیٹھ جا اور یاد رکھ اگر تو امیہ کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا لال ہوں. اگر تو امیہ کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا لال. خبردار اگر ہم سے مقابلہ کیا، اگر ہم سے تقابل کیا. تاریخ کہتی ہے یہ کوشش میں لگا رہا مگر کوئی بدلہ نہیں لے پایا، اس لیے کہ ان کی عزت اللہ کے ہاتھ میں. امام حسن کے بعد امام حسین کا زمانہ آیا. یزید کی کل حکومت کتنے سال ہے؟ 3.5 یا 4 سال.
اس نے 4 سال میں وہ کیا 3.5-4 سال میں جو کسی نے نہیں کیا. سب سے پہلے اس نے امام حسین پہ حملہ کیا. امام حسین کے حملے کا نتیجہ جانتے کیا نکلا؟ کیا نکلا نتیجہ جانتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا گراف اتنا بڑھا. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں مولوی کیا کہنے والا. یزید کا گراف اتنا بڑھا کہ شیطان کا گراف گر گیا. اتنا گراف بڑھا کہ شیطان کا گر گیا. کیسے؟ ہم گئے ایک صاحب کے گھر میں، جا کے ماما اتارا، وضو کے لیے رکھ دیا. ان کا بچہ آیا، انہوں نے کبھی ماما اٹھا رہا ہے، کبھی رکھ رہا ہے، کبھی اٹھا رہا ہے، کبھی پھینک رہا. میں نے کہا بیٹے رکھ دو. انہوں نے آ کے کہا حضور معاف کیجیے گا، ہمارا بچہ تھوڑا سا شیطان ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ حرکت کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہنے نہیں تھوڑا شیطان ہے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیجیے. ایک صاحب اور بیٹھے تھے، جب اس نے تیسری دفعہ حرکت کی، میاں سنیے آپ کا بچہ یزید ہے. اس نے آستین الٹ لی، خبردار ملعون میرے بچے کو یزید کہہ رہا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا سنو شیطان کہو تو کام چلے گا. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے، نہیں پہنچے آپ. شیطان کہو تو کام چلے گا، یزید کہو تو یہیں کاٹ کے دفن کر دوں گا. پتہ چلا کربلا کے بعد یزید کا گراف اتنا بڑھا کہ شیطان پیچھے رہ گیا. سمجھے آپ کہاں تک پہنچایا امام حسین نے یزید کو، کس مقام پہ لا کے رکھ دیا. تاریخ کہتی ہے، جملہ سن لیجئے اور بات یہیں سے تمام ہو جائے گی. یہی شام جس میں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں بنائی گئیں، مخالفت کی گئی، اسی شام میں جب سید سجاد آئے تو لوگوں نے سید سجاد کو سید سجاد کے نام سے یاد نہیں کیا. یہ نہیں کہا علی ابن الحسین آیا، نہیں، بلکہ کہا سید سجاد زین العابدین. کیوں یہ زین العابدین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا اس میں خدا کی مشیت شامل نہیں ہے؟ لقب تو اور بھی بہت سارے مشہور ہو سکتے تھے. یہی کیوں ہوا؟ کیونکہ یہی شام وہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے. سجاد نے اتنے سجدے کیے کہ لوگوں کو سید سجاد کہنا پڑا، زین العابدین کہنا پڑا. تم کیا سمجھ رہے ہو شام والوں کہ تم ہماری مخالفت کر کے ہمارے معیار کو گرا دو گے؟ خبردار. اسی دربار میں جسے ہم دربار کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے دربار نہیں ہے. آپ گئے ہیں زیارت کے لیے، جو لوگ گئے وہ بتائیں گے تنہا آدمی کو چھوڑ دے ہیبت میں مر جائے گا، اتنا بڑا دربار ہے. پہلے بازار، پھر دربار، بیچ میں ایک دروازہ ہے جسے کہا جاتا ہے باب الساعت، گھڑی والا دروازہ. یہ وہ گھڑی والا دروازہ ہوا ہے جہاں 72 گھنٹے سجاد کھڑے رہے. 72 گھنٹے سے کیوں کھڑے رہے؟ اس لیے کھڑے رہے کیونکہ دربار سجایا جا رہا تھا. دربار سجایا جا رہا تھا. کیسے سجایا گیا؟ یزید زمین پہ بیٹھتا تھا. اس نے کہا میرے تخت کو بلندی پہ پہنچاؤ تاکہ جب آل محمد آئیں، آل رسول آئے، آل علی آئے تو وہ زمین پہ بیٹھے، میں بلندی پہ بیٹھوں گا تاکہ توہین ہو. اسے نہیں پتا تھا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بیٹھ گیا، وہ اوپر بیٹھ کے مسکرانا شروع کیا. وہ اوپر سے مسکرا رہا تھا، سجاد نیچے بیٹھ کے شکر خدا کر رہے تھے. اے مولا، یزید اوپر بیٹھا مسکرا رہا ہے، آپ شکر پروردگار کر رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تاریخ بنانا چاہ رہا ہے کہ تاریخ اس کو بلند لکھ دے گی، مگر اس کی بلندی نہیں لکھی جائے گی ہماری. کیوں مولا؟ کہ تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ دربار یزید کا تھا، حکومت یزید کی تھی، تخت یزید کا تھا، سپاہی یزید کے تھے، چاہنے والے سپاہی یزید کے تھے، ماننے والے یزید کے تھے، سب کچھ یزید کا تھا. مگر اس کے باوجود بھی یزید اپنے ہی دربار میں سجاد سے سر جھکا کے بات کر رہا تھا، سجاد سر اٹھا کے بات کر رہے تھے. شام نہیں ہے، ایک تاریخ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں شام میں ہوئی ہیں سوچ نہیں سکتے. مگر زینب کا کمال دیکھیے، اسی شام میں پہلا امام بارگاہ بنایا، اسی شام میں پہلی مجلس کی، اسی شام میں پہلے اپنے بھائی کی مظلومیت کا اعلان کیا. کیسا مظلوم؟ جس جیسا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا مظلوم ہے کہ جس کی مصیبت پہ آسمان رو رہا ہے، جس کی مصیبت پہ زمین رو رہی ہے، جس کی مصیبت پہ درخت رو رہے ہیں، پرندے رو رہے ہیں، جس کی مصیبت پہ انبیاء رو رہے ہیں، جس کی مصیبت پہ اولیاء رو رہے ہیں، جس کی مصیبت پہ سجاد 40 سال خون کے آنسو روئے.
بھائی مصیبت تو ہر امام پہ پڑی ہے نا، ہر امام نے مصیبت کا سامنا کیا. کوئی امام تمہارا ایسا نہیں ہے کہ جس نے مصیبت کا سامنا نہ کیا ہو. مگر سید سجاد کی مصیبتیں سب سے زیادہ. پوری تاریخ امامت میں کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ جملہ کہا ہو کاش خدا نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو مجھے پھوپھی کی سربراہی کے نا منظر دیکھ لینا. امام ہے، امام نے کہا ہے جملہ. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. سید سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ کہیں دوران سفر، کوئی کہتا ہے 2200 کلومیٹر، کوئی کہتا ہے 2600 کلومیٹر، کوئی کہتا ہے 2800 کلومیٹر، سجاد رکوع کے عالم میں چلیں. ایک مقام ایسا آیا کہ سید سجاد ایک درخت سے کمر لگا کے بیٹھ گئے اور پاؤں پھیلا لیے ہیں. 3.5 سال کی بہن ہے نا. سکینہ قریب آ کے کہتی ہے بھائی، اے بھائی، میں نے پورے سفر میں کربلا کے بعد کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، اب کیوں پھیلا رہے ہیں؟ سنیں گے جملہ کیا کہا. کہتے سکینہ اب بھی نہ پھیلاتا کیا کروں، میرے پاؤں میں آبلے ہیں اور آبلوں میں کانٹے ہیں. جو آبلے ہیں نا، یہ جو چھالے پڑ گئے ان میں کانٹے ہو گئے. سکینہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا. 3.5 سال کی بچی نے زمین پہ بیٹھ کے اپنے بھائی کے پاؤں سے ایک ایک کانٹا نکالا. اچھا سجاد کے تو ہاتھ بندھے ہیں نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ایک ایک کانٹا نکالا. اچھا سکینہ کانٹے نکالتی جا رہی ہے، سجاد روتے جا رہے ہیں. جب سکینہ نے کہا نا بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں، کہنے لگے سکینہ اس لیے رو رہا ہوں، یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرے کانٹے تو تم نے نکال دیے، تمہارے کانٹے کون نکالے گا. سکینہ میرے کانٹے تو تم نے نکال دیے میری بہن، تمہارے کانٹے کون. سکینہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تم چھوٹی ہو، عمر میں چھوٹی ہو، مگر مصیبتوں میں سب سے بڑی ہو. سید سجاد کی جو زنجیریں تھی نا، دھوپ میں تب جایا کرتی تھی. سید سجاد کرمٹے لیتے تھے. وہ جانتے ہیں عالم کیا تھا، اگر کسی خیمے کے سائے میں سجاد بیٹھتے تھے تو ظالم تازیہ نہ لے کے مارتا تھا، کہتا سائے سے اٹھ. جب سکینہ نے دیکھا نا میرے بھائی کو بیٹھنے نہیں دیتے تو سکینہ نے ایک اصول بنا لیا. جب بھی پانی ملتا تھا سکینہ پیتی نہیں تھی، اپنے حصے کا پانی بچا کے رکھتی تھی. جب سپاہی ادھر ادھر ہو جاتے تھے جلدی سے جا کے سجاد کی زنجیروں پہ ڈال دیتی تھی، ڈال کے کہتی تھی بھیا کچھ زنجیریں ٹھنڈی ہوئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بعد اللہ، کوئی غم نہ دے. یہ سوچ کے رونا کہ اسے رونے آئے ہو جو 40 سال خون کے آنسو رویا ہے، اسے رونے آئے ہو جو مصلے پہ بیٹھ کے خون رویا ہے، اسے رونے آئے ہو کہ جو شام کہہ کے رویا ہے. جانتے ہیں ہم میں اور سجاد میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور سجاد میں فرق یہ ہے کہ ہمیں رونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مصائب پڑھے جائیں. ہم تصور کربلا میں پہنچے. کوئی کہے کہ اکبر کے برچھی لگی تو ہم روئیں گے، کوئی کہے کہ علی اصغر کے تیر لگا تو ہم روئیں گے، کوئی کہے زینب کے سر سے چادر چھینی تو ہم روئیں گے. مگر سنتے ہو سجاد کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں تھی. جانتے ہو سجاد کیسے روتے تھے؟ جب کوئی جوان سے گلے ملتا تھا فوراً کہتے تھے واہ اکبرا. جب کسی دولہا کو دیکھتے کہتے واہ قاسمہ. جب دیکھتے تھے کوئی ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جا رہی ہے کہتے تھے واہ صغرا. حالات یہ تھے کہ جب سجاد بازار سے گزرتے تھے لوگ اپنے کٹے ہوئے گوشت پر قصاب کپڑا ڈال دیتے تھے، اور اگر کوئی قصائی کوئی قصاب کسی جانور کو لے کے جاتا تھا تو سجاد پوچھتے تھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا تھا ذبح کرنے. کہتے تھے بھائی سے پانی پلا لیا؟ وہ کہتا تھا مولا ہمارا اصول یہ ہے پہلے پانی پلاتے ہیں بعد میں ذبح کرتے ہیں. جانتے ہیں امام کو زہر دے دیا گیا، امام کو زہر دے دیا گیا، تڑپ رہے ہیں زہر کے عالم میں بستر پہ. 5ویں امام قریب آ گئے.
میرے لال میری نماز تم پڑھا، مگر باقر اس بات کا خیال رکھے میرا جنازہ شان و شوکت سے نہ اٹھانا۔ کیوں بابا؟ کہتے ہیں جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں بابا کا جنازہ یاد آ جاتا ہے۔ سنیں گے اس کے بعد کا جملہ سنیں گے۔ اس کے بعد امام تڑپنے لگے، جب تڑپنے لگے پوری آل حسن آل حسین موجود ہے، کہتے مولا خیر تو ہے؟ کہتے میرے نیچے سے یہ چادر نکالو، یہ چٹائی نکالو۔ اولاد رسالت نے سب ہٹا دیا۔ اس کے بعد بھی تڑپ رہے ہیں۔ کہ ہوا کیا؟ کہ مجھے زمین پہ لیٹا دو۔ کہ مولا زمین پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہتے مجھے میرے بابا کا وقت آخر یاد آ رہا، میرا بابا زمین پہ تڑپ رہا تھا، سجاد زمین پہ تڑپنا چاہتا ہے۔ سنو گے عزیزو، تاریخ کا جملہ کیا ہے؟ تاریخ کا جملہ یہ ہے، عجیب و غریب جملہ ہے سجاد کی مصیبت کا۔ جب امام سجاد شہید ہو گئے اور دفن کر دیا گیا تو ایک اونٹنی تھی امام کی، وہ اونٹنی تڑپنے لگی۔ امام باقر کو معلوم ہوا، امام نے کہا اس کو کھول دو اور دیکھو کہاں جاتی ہے۔ کھولا گیا، وہ سیدھی جنت البقیع آئی اور آ کے امام کی قبر پہ سر رکھا اور وہیں مر گئی۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہتے یہ میرے باپ کے ساتھ کربلا کے سفر میں تھی، یہ میرے بابا کے سفر میں ساتھ، اسے میرے بابا کی ایک ایک مصیبت یاد ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ کیسی مصیبتیں تھی جسے جانور برداشت نہیں کر پائے، سجاد کیسے برداشت کریں گے؟ سجاد کیسے برداشت کریں گے؟ سنو گے تاریخ کا جملہ؟ تاریخ کہتی ہے کہ 3 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والا چیخ مار کے رویا ہے، چیخ۔ جانتے ہو پہلا جنازہ کس کا؟ اور تینوں کا نام سین سے ہے۔ پہلا نام ہے سیدہ، دوسرا نام ہے سکینہ، تیسرا نام ہے سجاد۔ جب علی غسل دے رہے تھے چیخ ماری، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں چیخ مار کے رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی مگر مجھ سے تذکرہ نہ کیا۔ جب زینب سکینہ کو غسل دینے لگی چیخ مار کے روئی۔ سجاد نے کہا پھوپھی خیر تو ہے؟ کہتی ہے میرے لال نہ روؤں تو کیا کروں، میں کرتا اتارنا چاہتی ہوں تو کرتے کے ساتھ سکینہ کی کھال۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابو عبداللہ کے۔ اور تیسرا جنازہ تمہارے چوتھے امام کا، غسل دینے والے 5ویں امام ہیں۔ غسل دیتے دیتے چیخ ماری، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے نہ روؤں تو کیا کروں، میں نے جو اپنے امام کو بابا کو کروٹ دلائی نا، آج بھی کمر پہ تازیانوں کے نشان۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ جانتے ہیں آج کی خصوصیت کیا ہے؟ آج کی مجلس کی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ آج کی مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی آج سے پہلے اور آج کے بعد جب مجلسیں ہوتی تھی تو ہر خطیب یہ کہتا تھا یہ سوچ کے رونا کہ تمہاری بغل میں سجاد بیٹھے ہیں، یہ سوچ کے رونا کہ تمہاری بغل میں عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ مجلس اکبر کی ہوتی تھی پرسہ لینے سجاد جاتے تھے، مجلس قاسم کی ہوتی تھی پرسہ لینے سجاد جاتے تھے، مجلس حسین کی ہوتی تھی پرسہ لینے، مگر آج سجاد کی مجلس ہے۔ آج پورا مدینہ آیا ہوگا، آج خانوادہ اہل بیت آیا ہوگا، کسی کے بغل میں حسین، کسی کی بغل میں عباس، کسی کی بغل میں اکبر۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابو۔ کتنے تازیانے لگے سوچ نہیں سکتے۔ جانتے ہیں مولا کی عمر کتنی ہے؟ 24 سال۔ 24 سال کا جوان ہوتا ہے نا، مگر تاریخ گواہ ہے کربلا کے بعد کسی نے سجاد کو جوان کہہ کے سلام نہیں کیا۔ جب بھی کہا اے ضعیف تجھ پر سلام ہے۔ حد ہو گئی، کوئی اور کیا، محمد حنفیہ چچا جب آیا ہے قافلہ لوٹ کے تو گئے سید سجاد کے پاس، جا کے سلام کیا، اے ضعیف سلام۔ امام نے سر اٹھا کے کہا چچا آپ پر بھی سلام۔ رک گئے، کہتے ہیں میں تمہارا چچا کیسے ہو سکتا ہوں،
میں تو تم سے زیادہ جوان ہوں، تمہارے تو بال سفید ہیں، تمہارے تو چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں، تمہاری تو کمر جھک گئی ہے، تمہاری تو بال سفید ہیں۔ امام نے کہا بابا چچا نہیں پہچانا، میں علی ابن الحسین، میں زین العابدین۔ سمجھو گے سجاد کے گلے کا عالم کیا تھا جس میں خاردار توق پہنایا گیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے سجاد اٹھے، محمد حنفیہ آگے بڑھے، سینے سے سینہ لگا، سجاد چپ رہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی محمد حنفیہ کا ہاتھ سجاد کی گردن پہ گیا نا، ایسے تڑپے جیسے مچھلی۔ فوراً کا چچا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ کہا میرے لال کیوں؟ کہا چچا ایسا توق پہنایا گیا جس کی خار ہے سجاد کی گلے میں۔ اے چچا، سجاد آج بھی مصیبت ہو بس۔ اے چچا، سجاد سلام ایّا قلبی القلب ماتم حسین۔ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء.
السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والضوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العربي والعجم، علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، روحي بجسمي لك الفداء رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا موحر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام ضماننا، هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.